جیسے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں۔ پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، دوسرا کوئی کام کرے نہ کرے لیکن اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم لوگ سن رہے ہیں، اور پچھلے درس میں مالک یوم الدین پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اس کے اوپر گفتگو ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ دوسری آیت، الرحمن الرحیم یہ تیسری آیت، مالک یوم الدین یہ چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ 7 آیتوں کی یہ صورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتبیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا پر نازل کی ہے، قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جتنے ٹاپک پر بحث کی گئی اس کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آیت کی کتنی اہمیت ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسے اس حدیث میں اس سے پہلے حدیث گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاح ہے، یعنی میں نے صلاح کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کسی اور صورت پر اللہ جواب نہیں دیتے، یہ سورہ فاتحہ کی عظمت ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ہم اس احساس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں کہ ہماری ایک ایک آیت پر اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس ایک آیت کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے کے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ایاک نعبد یہ بندے کے لیے ہے، و ایاک نستعین یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ایک آیت اللہ نے بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ ایاک بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا حق ہے وہ ایاک نستعین، اور اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے گا۔ تو
تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ جب بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے گا۔ تو ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ تو یہ مکمل توحید ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں۔ پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، دوسرا کوئی کام کرے نہ کرے لیکن اللہ ہی کی عبادت کرے۔ کھانا کھائیں نہ کھائیں، کمائیں نہ کمائیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا کمانا یا پھر جو ہے بلڈنگ بنانا، گھر بنانا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان اور جنوں کی پیدائش کا ایک مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی کی طرف بلایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر بستی میں رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو طاغوت کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔